امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی پیشن گوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام سلمہ کے گھر تھے۔ ام سلمہ سے فرمایا کسی کو بھی میرے پاس آنے کی اجازت نہ دینا۔ اسی اثنا میں امام حسین علیہ السلام آ گئے کہ اس زمانے میں بچے تھے۔ ام سلمہ انہیں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جانے سے نہ روک سکیں اور حسین حجرے میں داخل ہو گئے۔ ام سلمہ بھی ان کے پیچھے پیچھے حجرے میں داخل ہو گئیں۔ دیکھا کہ حسین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے پر لیٹے ہیں اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہاتھ میں کوئی چیز لیے ہیں اور رو رہے ہیں۔ اس کے بعد ان کی طرف رخ کر کے فرمایا، اے ام سلمہ، جبریل نے ابھی مجھے یہ خبر دی ہے کہ میرا بیٹا حسین قتل کیا جائے گا۔ پھر جو مٹی آپ کے ہاتھ میں تھی وہ ام سلمہ کو دی اور کہا، اسے اپنے پاس حفاظت سے رکھو۔ جب تم یہ دیکھو کہ مٹی خون ہو گئی ہے تو سمجھنا کہ حسین قتل ہو گئے ہیں۔ ام سلمہ نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، خدا سے درخواست کیجئے کہ انہیں قتل ہونے سے بچا لے۔ رسول نے فرمایا، میں نے درخواست کی تھی، لیکن وہی ہوئی کہ حسین کے لیے ایک درجہ ہے جس پر آدمیوں میں سے کوئی نہیں پہنچے گا، وہ اپنے شیعوں کی شفاعت کریں گے۔ امام مہدی علیہ السلام ان کی اولاد میں ہوں گے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو حسین کے شیعہ ہیں، خدا کی قسم ان کے شیعہ قیامت کے دن رستگار ہوں گے۔ عبداللہ بن یحییٰ نے اپنے والد سے نقل کیا ہے کہ ہم مولا علی کے ہمراہ صفین کی طرف جا رہے تھے۔ جب نینوا پر پہنچے تو مولا علی نے فرمایا، اے ابو عبداللہ صبر کرو، اے ابو عبداللہ فرات کے کنارے صبر کرنا۔ میں نے عرض کی، ان کلمات سے آپ کی مراد کیا ہے؟ فرمایا، ایک دن میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں شرفیاب ہوا، دیکھا کہ گریہ فرما رہے ہیں۔ میں نے گریے کا سبب دریافت کیا تو فرمایا، جبرائیل ابھی یہاں تھے، انہوں نے مجھے بتایا کہ حسین فرات کے کنارے قتل کیے جائیں گے۔ اس کے بعد کہا، کیا آپ ان کی قبر کی خاک سونگھنا چاہتے ہیں؟ پھر ایک مشت خاک مجھے دی، اس لیے رو رہا ہوں۔ انس بن حارث کہتے ہیں، میں نے سنا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یقیناً میرا بیٹا حسین سرزمین عراق پر قتل کیا جائے گا۔ اس وقت ان کے زمانے کے ہر شخص کو ان کی مدد کرنا چاہیے۔ ابو وائل شقیق بن سلمہ نے ام سلمہ سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ حسن و حسین میرے حجرے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھے کہ پیغمبر پر جبرائیل نازل ہوئے اور حسین کی طرف اشارہ کر کے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی امت آپ کے بعد آپ کے بیٹے کو قتل کرے گی۔ یہ سن کر رسول رونے لگے اور حسین کو سینے سے لگا لیا۔ پھر رسول نے فرمایا، یہ خاک تمہارے پاس ودیعت ہے، اسے سونگھا اور فرمایا، افسوس کرب و بلا پر۔ ام سلمہ کہتی ہیں، رسول نے مجھ سے فرمایا، اے ام سلمہ، جب تم یہ دیکھنا کہ یہ خاک خون ہو گئی ہے تو سمجھ لینا کہ میرا بیٹا حسین قتل کر دیا گیا ہے۔ ام سلمہ نے اس خاک کو شیشی میں رکھ دیا اور ہر روز اسے دیکھتی اور کہتی تھی، اے خاک، جس دن تو خون میں بدل جائے گی وہ بڑا مصیبت ناک دن ہوگا۔ امام حسین علیہ السلام کا خط اہل کوفہ کے نام۔ امام حسین علیہ السلام نے اہل کوفہ کے خط کے جواب میں لکھا کہ صلح کے سلسلے میں میرے بھائی کی رائے اور ظالموں سے جہاد کرنے میں میری رائے، دونوں ہی فلاح و نجات کی راہ ہیں، لیکن اس بات کو دشمنوں اور غیروں سے مخفی رکھنا، اور جب تک معاویہ زندہ ہے اس وقت تک کوئی قدم نہ اٹھانا۔ اگر وہ میری حین حیات مر گیا تو میں اپنا نظریہ اور ارادہ بتاؤں گا انشاءاللہ۔ عراق و حجاز سے کچھ شرفاء امام حسین علیہ السلام کے پاس آئے اور آپ کے اخلاقی فضائل و مکارم بیان کرنے کے بعد اپنے یہاں آنے کی دعوت دی اور کہا، ہم آپ کے دست و بازو ہیں اور ہمیں یقین ہے کہ معاویہ کے مرنے کے بعد کوئی آپ کا ثانی نہیں رہے گا۔ جب امام حسین علیہ السلام کے پاس ان کی آمد و رفت کا سلسلہ بڑھ گیا تو عمر بن عثمان بن عفان حاکم مدینہ مروان بن حکم کے پاس گیا اور کہا کہ حسین علیہ السلام کے پاس لوگوں کی آمد و رفت کا سلسلہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، خدا کی قسم وہ اور ان کے انصار تمہارے لیے مشکلیں کھڑی کریں گے۔ مروان نے اس سلسلے میں معاویہ کو خط لکھا۔ معاویہ نے اس کے جواب میں لکھا کہ جب تک حسین کھلم کھلا ہم سے دشمنی کا اظہار نہیں کرتے اور ہمیں کچھ نہیں کہتے اس وقت تک تم انہیں کچھ نہ کہنا، لیکن دور سے ان پر نگاہ رکھنا۔
حجر بن عدی کی شہادت۔ اسی زمانے میں معاویہ کے حکم سے اس کے کارندے شیعوں پر خصوصاً کوفے کے شیعوں پر زیادہ سختی کرنے لگے اور شیعوں میں سے بعض نمایاں افراد کو بے بنیاد بات پر گرفتار کر لیا۔ زیاد ابن ابیہ نے حجر بن عدی اور ان کے بعض وفاداروں کا جعلی فائل تیار کر کے معاویہ کے پاس دمشق بھیج دیا اور معاویہ کے حکم سے انہیں دمشق مرج عزہ میں شہید کر دیا گیا۔ اس ماجرے کو شیعہ و سنی مورخین نے اپنی اپنی کتابوں میں درج کیا ہے۔ حجر کی شہادت نے لوگوں کے دلوں پر بہت زیادہ اثر کیا۔ پورے اسلامی معاشرے میں امویوں کے خلاف غم و غصے کی لہر دوڑ گئی، یہاں تک کہ جب حج کے زمانے میں حضرت عائشہ نے معاویہ سے ملاقات کی تو اس سے کہا کہ تم نے حجر اور اس کے ساتھیوں کو قتل کیا، صبر سے کیوں کام نہ لیا؟ تمہاری اطلاع کے لیے کہتی ہوں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ مقام مرج عزہ پہ کچھ لوگ شہید کیے جائیں گے جن کے قتل سے آسمان کے فرشتے غضبناک ہوں گے۔ معاویہ نے اپنے اس جرم کی توجیح کرتے ہوئے کہا کہ اس زمانے میں میرے پاس کوئی عقل مند آدمی موجود نہ تھا کہ جو مجھے اس فعل سے باز رکھتا۔ بہرحال معاویہ کے اس ظلم اور اس کے نتیجے میں اسلامی معاشرے میں معاویہ کی حکومت سے بیزاری کو امام حسین علیہ السلام کے انقلاب و قیام کا ایک محرک قرار دیا جا سکتا ہے۔ معاویہ نے حسین ابن علی سے ملاقات کی اور کہا، اے ابا عبداللہ، آپ جانتے ہیں کہ ہم نے آپ کے والد کے شیعوں کو قتل کیا ہے، انہیں حنوط و کفن دیا اور ان پر نماز پڑھ کر دفن کر دیا۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ کعبے کے رب کی قسم، اگر ہم تمہارے چاہنے والوں کو قتل کریں گے تو نہ انہیں حنوط و کفن دیں گے، نہ نماز پڑھیں گے اور نہ دفن کریں گے۔